حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، اور خواہشات والا راستہ فرعون کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا راستہ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے آزمانے کے لیے ان اسباب اور حالات کو پیدا کیا ہے۔ باقی کامیابی کا تعلق اللہ نے صرف دین کے ساتھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے ہم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گئے ان کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دیا تھا، اور ان دونوں کو حکومت کے نقشے میں رکھ کر اللہ نے چمکا دیا اور کامیاب کر دیا۔ اور فرعون اور نمرود کے پاس میں بھی بڑی حکومت تھی، اللہ نے ان دونوں کو حکومت میں رکھ کر اجاڑ دیا اور ناکام کر دیا۔ مال قارون کے پاس تھا، اللہ نے قارون کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ اور مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھی تھا، اور اتنا مال تھا کہ جب ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے لوہے کی اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اتنے مال نے ان کو نقصان نہیں دیا۔ ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو مال ایک طرف ہے، مال دوسری طرف ہے، ایک طرف ناکامی ہے، ایک طرف کامیابی ہے۔ ایسے ہی وزارت حامان کے پاس تھی، اللہ نے حامان کو وزارت میں اجاڑ دیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزارت میں چمکا دیا۔ تجارت مہاجرین کے پاس تھی، مکہ والے تجارت پیشہ تھے، اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا۔ قوم شعیب کو تجارت میں اللہ نے اجاڑ دیا۔ باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھی، اللہ نے ان کو چمکا دیا باغات میں رکھ کر کے، اور ان کی کھجوریں آج تک پوری دنیا کھا رہی ہے، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ دوسری طرف قوم سبا کے پاس بڑے بڑے لمبے چوڑے باغات تھے، اللہ نے ان کو ان باغات میں رکھ کر اجاڑ دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ بنیاد سمجھائی ہے کہ اللہ کے یہ اسباب کامیابی ناکامی کے نہیں ہیں، بلکہ ان اسباب میں دینداری کامیابی کا سبب ہے، اور ان اسباب میں بے دینی ناکامی کا سبب ہے۔ اسی لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت سے کسی کا سبب چھڑانے کی محنت نہیں ہے، اور کسی کے حال کو بدلنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ محنت اس بات کی ہے کہ جتنے ایمان والے جہاں کہیں بھی آباد ہے وہ اپنی زندگی میں محنت کر کے اتنی طاقت پیدا کر لے کہ اس شعبوں میں حکموں پر چلنا آسان ہو جائے، خواہش سے نکلنا آسان ہو جائے۔ اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہے، اس لیے کہ جب حکموں کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور اپنے ہر حال میں، تو اس کے ہر حال میں رہتے ہوئے اللہ اس کو کامیاب بھی کر دیں گے، برکت اور رحمت والی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ایک آدمی تاجر ہے تو اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، دین ہے، اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، اس کی تجارت دین ہے، اس سے اس کی آخرت بھی بنے گی، اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، فرمایا جب تک کھیتی ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے۔ اگر اس کھیتی میں سے جانور دانہ کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کسان کو۔ ایک آدمی کے نصیب میں مزدوری ہے، غریب بنایا اللہ نے، فرمایا صبح سے شام تک یہ مزدوری کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کام میں بھی چوری نہیں کرتا اور مال میں بھی چوری نہیں کرتا ہے، تو فرمایا اس حال میں شام کو واپس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دن بھر کی محنت سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، مقدر کی روزی بھی مل جائے گی اور برکت والی ملے گی کہ کتنی بھی تھوڑی ہوگی لیکن ضرورت اٹکے گی نہیں، ضرورت پوری ہو جائے گی۔
اور اس برکت کے راستے سے آخرت بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ فرمایا ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے حکومت رکھی ہے، ملک کا، اقلیم کا، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے، لیکن وہ بادشاہت میں انصاف کے ساتھ میں بادشاہت کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو فرمایا اس کی حکومت دنیا نہیں ہے، اس کا حکومت کرنا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا وہی کرام فرمائیں گے کہ قیامت کے دن میں جب کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں حکومت انصاف کے ساتھ کرے۔ اس لیے ہمارے کام سے کسی کی حکومت لینا مقصود نہیں ہے اور کسی کا مال لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس محض سے مقصود یہ ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اندر کی طاقت سے چلے گا۔ معلومات کی وجہ سے آدمی دین پر نہیں چل سکتا، اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا کہ مسجد ہوگی تو نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور آدمی کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو معلومات ہے کہ نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل ہے کہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے۔ تو دین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت کی کمی ہے، کفر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ضعف ایمان کی وجہ سے اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں وہ طاقت پیدا ہو جائے جو اللہ کے سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے اور سارے حرام سے اللہ اس کو بچا دے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی 2 لائن کے احکامات ہیں، کرنے کے لائن کے احکامات ہیں، بچنے کے لائن کے احکامات ہیں۔ تو اتنی طاقت کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض عین ہے جو سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے، سارے حرام سے اس کو بچا دے، تاکہ زندگیوں میں پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اس لیے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ اگر زندگیوں میں دین ادھورا ہوگا، اور ادھورا دین اس کو کہتے ہیں کہ کرنے کے کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ جب زندگیوں میں ادھورا دین ہوگا تو اللہ کی مدد آنے کے بجائے اللہ کی طرف سے دنیا میں حالات آئیں گے، پریشانی کے، مصیبتوں کے۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پر دنیا میں آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے بڑے عذاب سے جو موت سے شروع ہوگا۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لاتے ہیں، اور پریشانیاں لانے کی وجہ یہ ہے تاکہ ان پریشانیوں سے گھبرا کر ہماری طرف رجوع کرے، ہماری طرف لوٹے اور توبہ تلہ کر کے ہم کو راضی کر لے۔ اس لیے یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی جو پوری ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ ادھورا دین ہوگا تو دنیا میں مصائب اور حالات آئیں گے، اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے، تاکہ دین کے راستے سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے۔ اب میرے دوستو، پورا دین کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس لیے کہ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، تو دین کی کمی کا احساس نہیں ہوتا ہم کو کہ ہمارے اندر میں دین کی کمی ہے۔ دنیا کے مال میں اوپر دیکھتے ہیں، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے،
اور ہزار پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی ہے، اقتدار نہیں ہے، اور اقتدار والا اس کو دیکھتا ہے جس کے بعد بڑا ملک ہے کہ میرے پاس تو چھوٹا ہے، اس کے بعد بڑا ہے۔ تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اور ہونا چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ الحمدللہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ میں تو پکا مسلمان ہوں۔ اور 3 وقت والی جمعہ والے کو دیکھتا ہے، اور جمعہ والا اس کو دیکھتا ہے جو جمعہ کی بھی نہیں پڑھتا کہ ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ان سے اچھے ہیں۔ اور جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں جو شرابی کبابی ہے کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، باقی کچھ غلطیاں تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو شریف آدمی ہیں۔ اور جو شرابی کبابی ہے ان کو دیکھتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ تو ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہے، حالانکہ بے دینی کوٹ کوٹ کے اس کی زندگی میں بھری ہوئی ہے، لیکن دین کی کمزوری کا احساس نہیں ہے اور دین کی کمی کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ اپنی دین کی کمی ہر وقت میں ہماری پر کھلتی رہے اور دینی کمزوری سامنے آتی رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی صابرین میں سے اور شاکرین میں سے بن نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں نیچے نہ دیکھنے اور دین کے معاملے میں اوپر نہ دیکھے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، صبر اور شکر کا، کہ آدمی زندگی گزارے شکر کے ساتھ اور آدمی زندگی گزارے صبر کے ساتھ۔ اگر یہ 2 صفتیں آدمی کی زندگی میں آ گئی تو یہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کی رضا پر موت آ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ اور اس کا راستہ یہ بتلایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھنا اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔ تو ہمارے لیے معیار کون ہے؟ حق کا معیار کون ہے؟ فرمایا حق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ حق ہے۔